السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر روبینہ شفیع، آج اگلا پروگرام عید کے حوالے سے کہ عید منانے کا مسنون طریقہ یا عید منانے کا اسلامی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ کیا تھا۔ تو الحمدللہ عید آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے پایا، اور رمضان المبارک میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کا اصل مقصود تقوی حصول کر سکے ہوں، اور اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنی اگلی زندگی کا اگلے دن سے جو عید کا دن ہوگا آغاز کریں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عید کو مسلمانوں کے لیے ایک انعام کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر پیش کیا۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے یا اختتام ہوتا ہے تو روزوں کے ختم ہوتے ہی جو چیز ہمارے لیے فرض ہوتی ہے وہ ہے صدقہ فطر، یعنی جو فطرانہ ہم دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد ہے روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ یعنی جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، ورنہ پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اب صدقہ فطر کو رمضان کے روزوں میں، آخری 1-2 روزوں میں، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اور اس کو دینے کے لیے اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر، یعنی جو 1 سا ہوتا ہے نا، صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے عام طور پہ 3.25 سیر یا 2.5 کلو کے برابر۔ اور یہ کس پر لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ، سب پر فرض ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا۔ جس شخص کے پاس 1 دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے، یعنی کوئی اتنا مسکین ہے کہ اس کے پاس 1 دن رات کی خوراک موجود نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہ صدقہ نہ دے۔ اب صدقہ فطر کی غلے کی صورت میں بھی دینا جو ہے وہ افضل ہے، اور غلہ کون کون سی شکلوں میں ہوتا ہے؟ جیسے گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع، پنیر، جو بھی چیز اس میں سے استعمال میں ہو اس کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں، ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، یعنی گھر میں جو نوکر آتا ہے نا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عید کا دن شروع ہو رہا ہے، بے شک اب یہ یاد رکھیں عید سے پہلے جو ایک رات ہے نا جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ہمیں اس رات کو منانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک آپ کو میں یہاں پر حدیث بتا دوں کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس دن سارے مہینے کا اجر ہمیں ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ آج ہم اس رات کو کیسے مناتے ہیں۔ سارا مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری رات جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارا کچھ ایسے ہی اعمال مسلمان کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں جو ہی چاند رات آتی ہے اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رات اجر کی رات ہے، کہ تمہیں پورے مہینے کا اجر دیا جائے گا۔ لیکن ہم اس رات کے ساتھ کیا معاملہ؟ وہی سارے چینلز جن پر اللہ کی، رسول کی اور دین کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس رات کو گانا، میوزک اور سب کچھ شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کیا یہ عمل کو ضائع نہیں کر دیں گی؟ کتنی مشکل سے ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھیں بھوکا پیاسا رہنا گرمیوں میں آسان ہوتا ہے، کتنا مشکل، ہم کتنی مشقت سے روزہ رکھتے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہمیں اللہ نے ریوارڈ کرنا اور اس وقت ہم اللہ کو ناراض کر لیں۔ پلیز چاند رات کو بازاروں میں نہ محرموں کے پاس جا کر اور اپنے ہاتھ پکڑا کر چوڑیاں پہن کر نہیں ضائع کرنا۔ بہت مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں، ان کو ریٹین کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کی دعائیں کرنا ہے۔ اس لیے اس رات کو بھی گناہوں میں نہیں بلکہ نیکیوں میں ہی لگانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ اجر دے جو ہم نے پورا مہینہ ایفرٹ کی۔ تو اب بات کریں گے کہ عید کے روز کیا کیا کام کرنے کے جو ہیں صدقہ فطر ادا کرنے کی فرضیت کے بعد جو کیے جانے چاہیے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یہ مستحب ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، یعنی جس طرح جمعے کے دن کو بھی ایک طرح سے عید کا دن کہتے ہیں، کس طرح
کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے۔ تو عید کے روز اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے، یعنی اچھا لباس پہننا بھی جو ہے یہ مسنون عمل ہے۔ خوشبو لگانا، خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف جانا، یہ سب کچھ عید کے دن کی اعمال میں آتا ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 عیدیں ہیں نا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر میں جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا جو ہے وہ سنت ہے، اور حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن کھجوریں کھائیں بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے۔ اب یہ ہم نے آج سویاں اور کھیریں اور یہ سب کچھ بنا لیا ہے، سویوں کو ہمارے کلچرل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا میٹھا بھی کھائیں لیکن سنت کو پورا کر لیں، ایک کھجور کھا لیں صبح اٹھ کر نا، جب عید کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں تو جانے سے پہلے ہی کچھ میٹھا کھا کر جانا ہے۔ اس کو عام طور پہ آج ہمارے کلچرل عید میں اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے نا، تو اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ عید پہ جانے سے پہلے سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ایک کھجور جو ہے وہ منہ میں رکھ لیں یا 3 رکھ لیں، تاک میں کھا لیں، تو یہ 2 سنتیں پوری کرنے کا اجر مل جائے گا۔ اور اگر آپ بڑی عید کی بات کریں گے، عید الاضحیٰ کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے، یعنی نماز سے آنے کے بعد پھر قربانی کر کے گوشت کھانا مسنون ہوگا، جبکہ چھوٹی عید یا میٹھی عید یا عید الفطر جو ہے اس کے دن صبح جانے سے پہلے ہی نماز پر تیاری کے بعد میٹھی چیز کھانا۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ اپنے علاقے سے، یعنی آبادی والے یا پاپولیشن والے علاقے سے باہر جا کر پڑھنا، یعنی نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جانا چاہیے، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، وان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا رسول اللہ ان نخرج الحیض یوم العیدین وزوات الخدور ویشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم وتعتزل الحیض ام مسلہن۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی اتنی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے تمہاری عورتیں بھی جائیں، اور اگر عورتوں کو پیریڈز ہوئے ہوں تو اس میں یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں اور وہ نہ جائیں، بلکہ وہ عیدگاہ میں ضرور جائیں اور دعا میں شریک ہو جائیں، اور نمازوں کے وقت صفوں سے باہر نکل جائیں، یعنی صفوں میں نہ بیٹھیں، لیکن دعا میں شریک ہونا ان کے لیے تاکیدن۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے تو ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ ہے، تو پھر سنت موقدہ کی ہم آج کتنی فالو کرتے ہیں، کتنی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی عورتیں نماز کے لیے جاتی ہیں، اور اس عیدگاہ میں اور عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عید کے لیے نماز کے لیے جاؤ، تو ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو پردہ کرنے کے لیے، اپنی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ہمسائی سے چادر ادھار لے کر چلی جائے، یعنی کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں کہ عورت عید کی نماز پر نہ جائے۔ یعنی عورت اگر پیریڈز میں ہے، اگر ڈلیوری کے بعد ہے، یعنی کسی بھی صورت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس کو تب بھی عید کی نماز میں جانا ہوگا اور دعا میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کی ہوئی سنتوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ آج ہم نے عورت بازار جاتی ہے، گلیوں میں پھرتی ہے، جہاں اس کا من چاہے دل چاہے جاتی ہے، لیکن جب عید کی نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت نہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، یہ کیا طریقہ ہوا عیدگاہ میں عورتیں جائیں، باقی کہیں جانے سے تو ہم رکتے نہیں ہیں۔ یہ سارا کتنا کانٹراڈکٹری ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے اللہ کے دین کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پش ڈال دیا اور اپنے کلچر، اپنی روایات، اپنے انداز اور اپنی زندگی کو آگے لے آئے، پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اگر عورتوں سے کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جائیں تو وہ کہتی ہیں جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم جائیں۔ اب یہ جگہ کون بنائے گا؟ فرشتے آ کر بنائیں گے؟ یہ عورتوں کے لیے نماز کے لیے ارینجمنٹ کون کرے گا؟ یہ مرد ہی کریں گے نا۔ لیکن مردوں کو بھی سنت کی اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اس کو ویلیویبل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو تاکیدن۔ آپ دیکھیں ظہر کی ہم 4 سنتیں فرضوں سے 4 پہلے اور 2 بعد میں پڑھتے ہیں، چھوڑتے ہیں کبھی ہم ان سنتوں کو؟ فجر کی جو سنتیں ہیں، فجر کی نماز کے فرض سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ تو یہ سنت بھی تو موقع ہے، اس میں بھی تو اتنی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور عید کی نماز میں جب خطبہ دیا اور اس کے بعد وہ حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کے ہجوم میں آئے، اور وہاں پر عورتوں نے جب صدقہ کرنا شروع کیا تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کھولی ہوئی تھی اور وہ سب اس میں اپنی چوڑی، اپنے انگوٹھی اور اپنے کڑے ڈالتی جا رہی تھی اور اللہ کی راہ میں دیتی جا رہی تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، کیا یہ ہمارے لیے پریکٹیکیبل نہیں رہا آج اس دور میں؟ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان دعاؤں میں شریک ہونے سے سب سے بڑی بات یہی بات بتائی گئی کہ وہ عورتیں جب اس میں شریک ہوں گی تو ایک اجتماعیت کا اثر ہوتا ہے۔ عورت کو بھی تو ایک اجتماعیت کا اثر چاہیے نا۔ مرد جب نماز مسجد میں پڑھ کر آتے ہیں تو کافی روحانیت لے کر آتے ہیں باجماعت نماز سے،
لیکن عورت تو اپنے گھر کے دھندوں میں اور مصروف رہتی، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو کسی اجتماعی عبادت میں جائے جہاں پر اس کو جا کر اللہ کے دین کی وسعت کا، لوگوں کے انٹریکشن کا اور آپس میں ملنے کی، عید کی محبت کا پتہ چلے۔ عید گاہ جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تو پیدل جاتے تھے، لیکن اگر آج ہم سے گھر سے دور ہے عیدگاہ تو سواری پر جا سکتے ہیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ اب تکبیریں ہمیں آتی ہیں، تکبیریں بھی آنی چاہیے۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے ایک دو اور بھی ہیں، لیکن یہ سب سے آسان تکبیر ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو اس کے ذریعے سے بھی نیکیاں کماتے ہوئے جو ہی اٹھیں، تیار ہوں، غسل کریں، میٹھا کھائیں تو گھر سے ہی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتا رہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اب گھر سے آگے ہیں سڑک پر نہیں پڑھنی، یا وہاں عیدگاہ میں پہنچ گئے تو ابھی امام نے اپنی خطبہ نہیں شروع کیا تو نہیں پڑھنی، نہیں، تکبیریں جو ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اور اسی طرح سے جو مسنون تکبیر کے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عید کی نماز میں تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے ہیں، وہ اشراق کا وقت تھا۔ عید الفطر کی نماز جو ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا یعنی دیر سے پڑھ سکتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہوتی ہے وہ ذرا جلدی پڑھنی ہوتی ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ حضرت ابو الحریث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سال کا خطبہ عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ان کو جماعت کی نمازیں پڑھنی آئیں، ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آئے۔ اور عید کی نماز میں اپنے علاقے کے سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اس بار اللہ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ اس بار جو عید آ رہی ہے اس عید کو عید کی نماز پڑھ کر گزاریں اور منائیں۔ اور اگر کھلے نماز میں امام نیند جب پڑھاتا ہے یعنی عیدگاہ میں تو وہ اپنے سامنے سترا رکھ لے۔ سترا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے سے لوگ کوئی گزر بھی جائیں تو وہ سترا جو گاڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، یعنی جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز ادا فرماتا ہے تو آپ کے سامنے بھالا گھاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے تو صحابہ ان کے پیچھے ہوتے تھے، اسی طرح سے امام کے پیچھے مقتدی ہوں گے۔ پھر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہوتی ہے، یعنی عام نمازوں میں تو اقامت کہی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے نا، لیکن عید کی نماز میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اور اس کو 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلے عید کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، جبکہ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ اسی طرح عید کی نماز میں ٹوٹل تکبیریں جو ہوتی ہیں نا 12 ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 کرنی ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 کرنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ کئی مسجدوں میں امام لوگ نہیں جانتے کہ تکبیر کیسے کرنی ہے۔ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں کرنی ہوتی ہیں اور 5 دوسری میں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ تلاوت سے پہلے کرنی ہوتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں جب تلاوت شروع کرنی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد اس وقت 7 تکبیریں کرنی ہوتی ہیں، یعنی تلاوت کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں جو ہیں وہ تلاوت سے پہلے کرنی ہوتی ہیں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد تکبیروں میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آج تو ہمارا یہیں پہ فساد پڑ جاتا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بات یہ کہ تکبیر کہتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں اگر اجر چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو بھی میکسیمم بینیفیشل بنائیں اور اس کے بعد عید کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر اجر کا بھی ذریعہ بنائیں اور مزے کا بھی، تو پھر سنتوں کو ہم فالو کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی اور شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ نے سمجھ دے دی، علم دے دیا، آج یہ پروگرام سن لیا آپ نے، اس میں یہ ساری روایات جو ہیں اتھینٹک احادیث سے آتی ہیں، تو پھر ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنی سبح بسم ربک الاعلیٰ والی، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ اب جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کو امپورٹنس دیں گے تو صورتیں بھی یہ پڑھیں گے نا، تو اس لیے دل میں یہ چاہت پیدا کریں کہ ہم ہر عمل وہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلی رکعت میں کون سی؟ سبح بسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ والی جو صورت ہے نا یہ۔
پھر اسی طرح سے نماز عید سے پہلے یہاں بات کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی نفل نیت کر کے بیٹھ گئے ہیں، بس عید کی نماز کے لیے 2 ہی رکعتوں میں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ 7 پہلی تکبیریں 5 بعد میں، اور پھر اس کے بعد اس کا خطبہ ہوگا۔ پھر نماز عید کے بعد کہنا کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا دینی ہوتی ہے تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تو ہمارے سے بھی ہمارے اعمال قبول کر لے، اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول کر لے۔ تو یہ سینٹینس کوئی مشکل تو نہیں ہے، تقبل اللہ منا و منکا، تقبل اللہ قبول کر لے اللہ، منا ہمارا، و منکا اور تیرا، یعنی ہم دونوں نے جو بھی کوششیں اور نیکیاں کی اللہ ان سب کو قبول کر لے۔ یہ ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے جب ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عید گاہ جس راستے سے آئے ہوتے ہیں اس راستے سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ واپسی کا راستہ بدل لینا چاہیے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ پایا جاتا ہے کہ وہ جس راستے سے آتے اس سے واپس نہ جاتے بلکہ بدل کر جاتے، تو اس میں بھی جو ہے اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر بھی ادا کر دی جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ خطبہ ہو چکا ہے نا، صبح جو گائیڈنس دینی ہے بتانا ہے وہ تو ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے، یعنی دوپہر کو جمعے کا خطبہ بھی ہو سکتا ہے اور صبح عید کیا خطبہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جائز بھی ہے، اور اگر چاہیں تو عید کے خطبے کو ہی جمعے کا سمجھ کر جمعے کا نہ بھی کیا جائے، دونوں ہی جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند اگر نہ دکھائی دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ فوراً کھول دینا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں تو خیر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اگر ہم اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم کسی سولوشن تک بھی پہنچ جائیں۔ چاند نظر آ جائے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے اور وہ یاد کرنی چاہیے اللہم اللہ بالامن والایمان والسلامت بالاسلام، اللہ ربنا اللہ و ربی اللہ ربک اللہ، یہ دعا آپ یاد کر لیں، چاند دیکھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد عید کی ساری خوشیاں، اچھے کپڑے پہن کر بچیاں اگر تیار ہوتی ہیں ساری زیب و زینت کرتی ہیں، ہاں لیکن عید گاہ میں جاتے وقت عورتیں خوشبوئیں، لڑکیاں خوشبوئیں اور زیب و زینت دوسروں پر ظاہر نہیں کریں گی بلکہ اپنے آپ کو کور کر کے جائیں گی، کیونکہ فتنہ تو نہیں نہ ڈالنا۔ اب یہ تو نہیں کہ اب عید کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم حجاب نہیں کرتے تو ہم جو چاہیں فتنوں میں دوسروں کو بھی ڈالتے پھریں، تو یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں اپنے آپ کو کور کر کے جانا چاہیے۔ اور اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کرنی چاہیے، یعنی کوئی ایسی بیماری اتنی شدید ہو گئی یا کوئی جگہ ہی اویلیبل نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے ایسا پڑھ لیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 10 اور سنتیں زندہ کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے عید الفطر کے دن کے متعلق سارے احکامات ہیں، سارے مسنون طریقے جو میں نے آپ کو بتائے، اور ان چیزوں کو فالو کر کے نہ صرف اللہ ملتا ہے بلکہ دنیا بھی ملتی ہے، انجوائے بھی کرتے ہیں، مزہ بھی کرتے ہیں۔ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، آپ عید گاہ میں جا کر نماز پڑھنے کے بعد عید منا کر دیکھیں کیسی عید ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارا کیا اسٹائل ہوتا ہے، جی عید ہے، ہسبینڈ یا مردوں نے جانا ہے تو وہ جائیں، عورتیں سوتی رہتی ہیں اور آدھے دن تک گندے کپڑوں میں گھروں میں پھرتی رہتی ہیں، کھانے پکاتی رہتی ہیں۔ آپ صبح ہی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نماز کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی خاطر تیار ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ایمان بھی بڑھتا ہے، اور پھر آپ بہت سارے لوگوں سے ایک دم ملتے ہیں صبح صبح، تو آپ کے اندر جذبہ بھی بڑھتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کے اوپر سے سستی اور کاہلی چلی جاتی ہے، اور پھر گھر آ کے آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہوں تو آپ ایک انرجیٹک اپنے آپ کو فیلنگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے میں ہی ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی بھی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ مسنون اعمال کر کے ہم دنیا میں بھی خوش ہونے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی بارے میں یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ عید کے دن ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ سب بھی ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے، اور تحفے تحائف دینا جو ہے اس کا اس طرح سے سنت آپ بنا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینا پسند کیا اور فرمایا کہ جو مومن جیسی مسلمان کو تحفہ دیتا ہے یعنی تحفہ محبت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کچھ پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے شوربے کو اور پتلا کر لو اور ہمسایوں میں بھی بھیج دو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ تحفے دینے والے کے دل کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اسٹیٹس کو دیکھنا چاہیے، اور اسے یہ چیز ملتی ہے کہ اگر کچھ پتلا بھی کرنا پڑے تو بھیجو، یعنی کہ گھر میں جب جو پکے جب بھی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب توفیق ہو اپنے ہمسایوں میں بھر کر پیالی بھیج دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کی جو فرینڈز تھیں ان کو تحفہ بھیج دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن بکری ذبح کی تو اس کے جو پائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی فرینڈز کو بھیجے۔ تو یہ کتنا پیارا ریلیشن ہے نا، آپ عید کے دنوں پر ایسے لوگوں سے مل کر، اپنے فرینڈ سے مل کر یہ ساری باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آپ ان کو یہ دعائیں سکھا سکتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکا، یہ ساری چیزیں، مسنون تکبیریں سکھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات آپ کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر بن کے اور بھی اجر کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آنے والی یہ جو عید ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں،
اس کو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر منا کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک سے بھی بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں ہی وہ سارے کام کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔